حضرات محترم، اس کائنات کے اندر کوئی بھی انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ بن جائے، کتنے بڑے منصب پہ فائز کیوں نہ ہو جائے، خاندانی اعتبار سے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن اس حقیقت سے انکار نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر ہم بالکل صفر ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت کا سایہ ہم پہ ہے تو ہم زندہ بھی ہیں، ہم بول بھی سکتے ہیں، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، ہم سن بھی سکتے ہیں، چل بھی سکتے ہیں۔ اگر اللہ اپنی رحمت کو اٹھا لے تو ہمارا مال، ہماری خاندانی وجاہت، ہمارا بہت عظیم منصب ہمارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ آج کی مجلس میں یہی بات عرض کرنی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اللہ کی رحمت کی وسعتیں کیا ہیں، اور اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے ہم کیا کریں تو اللہ اپنی رحمتیں ہم پہ نشاور فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ مجھے سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہمیں بات سمجھ آ جائے تو پھر اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کے لیے ہم ان اعمال کو کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات ہمارا رب بھی سمجھتا ہے کہ میری رحمت کے بغیر انسان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اسی لیے وہ حکمن فرماتا ہے۔ 18واں پارہ سورۃ مؤمنون کی آخری آیت، اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، اے میرے پاک پیغمبر، آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے، وقل، انہیں فرما دیجئے، رب ارحمہما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پہ رحم کر دے، تجھ سے بہتر رحم کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے، جو آیت میں نے آغاز میں پڑھی، دو چیزیں ہیں اللہ رب العزت کے پاس، ایک ہے اس کی رحمت، ایک ہے اس کا غضب۔ کچھ اعمال انسان ایسے کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پہ ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد رسول اللہ سے بہتر نہ کوئی ذات پہلے آئی تھی نہ آئندہ کبھی آئے گی۔ اس کے باوجود آپ اللہ کی رحمت کے کتنے امیدوار تھے اور کتنے حریص تھے۔ امیدوار، اللہ کی رحمت کی امید رکھنا، حریص، اس بات کی ہرس رکھنا کہ اللہ مجھ پہ رحم کر دے۔ چھوٹی پریشانی آتی یا بڑی، آپ فوراً اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے، اپنی پیشانی اللہ کے سامنے جھکا دیتے، اللہ سے التجا کرتے، اللہم، اے میرے اللہ، رحمتک ارجو، تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھ پہ لوٹ، فلا تکلنی الی نفسی، مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا۔ کتنا وقت؟ طرفۃ عین، ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا۔
اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھ پہ لوٹنا، اپنے غضب کے ساتھ نہیں۔ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھ پہ لوٹ۔ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ، میرے سارے معاملات تیرے ہاتھ میں ہیں اور میرے معاملات کی اصلاح تو کر سکتا ہے، اس لیے وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ، میرے سارے معاملات کی تو اصلاح فرما۔ کیوں؟ لا الہ الا انت، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ میرا الہ ہے ہی کوئی نہیں۔ یعنی انسان اللہ کی رحمت کا مستحق اس وقت بنتا ہے جب وہ کائنات کے سارے سہاروں کو توڑ کے اسے اپنا سہارا مان لے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ، اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقرب اللہ کا کوئی بندہ نہ ہو سکتا ہے، نہ ہے۔ اگر آپ اللہ کی رحمت کے اتنے متمنی ہیں، اتنے حریص ہیں، اور اس طرح اللہ سے التجا کرتے ہیں، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اللہ ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا۔ اور اللہ میں اپنے معاملے تو خود سدھار ہی نہیں سکتا۔ وَأَصْلِحْ لِي شَانِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، میرے سارے معاملات تو سدھار، کیونکہ تیرے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے غضب اور اس کے عقاب، اس کے عذاب سے پریشان کہ کہیں میرا رب مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ ناراض جب ہوتا ہے اپنی رحمت کو سمیٹ لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اکیلے ہوتے، اجتماعی نمازوں میں نہیں، اکیلے جب رات کو تہجد کی نماز پڑھتے، سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں، ایک رات میری آنکھ کھلی، ایسے لگ رہا تھا جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے۔ جب میں نے اپنے حواس کو بحال کیا، احساس ہوا کہ نہیں، ہنڈیا نہیں ابل رہی، کوئی گڑ گڑا کے رو رہا ہے، اور آواز ایسی پیدا ہو رہی ہے جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے۔ میں نے کان لگایا تو مجھے احساس ہوا میرے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ نماز کی حالت میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سجدے کی، میں نے ٹٹولا تو دیکھا سجدے میں ہے، میں نے کان قریب کیا تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اللہ سے التجا کرتے ہوئے رو رو کے یہ بات کہہ رہے ہیں، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، جب تو مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے تو تیری رضامندی کی پناہ چاہتا ہوں، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اللہ جب تو ناراض ہو کے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو میں تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ اس بات پہ میرا یقین ہے کہ تیری ذات کے علاوہ کہیں جائے پناہ نہیں، لا احصی ثناء علیک، اے اللہ میں تو تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا، کما اثنیت علی نفسک، تیری اتنی تعریفیں ہیں جتنی تو چاہتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ایک بحثیت مسلمان مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ اگر جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی زندگی گناہوں سے صاف ہے، جن پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کیا ہوا ہے،
جو سب سے پہلے جن کا قدم مبارک جنت میں داخل ہوگا، اگر وہ اللہ کی رحمت کے اتنے اپنے حریص ہیں، وہ اللہ کے غضب سے اتنا خوف زدہ ہیں، تو ہم تو بے شمار گناہ لیے پھر رہے ہیں۔ ہمیں اللہ کی رحمت کا کتنا مستحق بننا چاہیے، ہمیں کتنا اس بات کا حریص ہونا چاہیے کہ کہیں کسی خطا پہ اللہ ہم پہ ناراض ہو کے غضب نہ نازل فرما دے، اللہ ہم پہ سب پہ رحم فرمائے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو خود فرماتا ہے، قل، کہو، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، وارحم، مجھ پہ رحم کر، وانت خیر الراحمین، تجھ سے بہتر رحم کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ دیکھیں، ہم اپنے کسی عزیز کو جب ودا کرتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف کرتے ہیں، پھر رسول اللہ کی ذات مطہرہ پہ درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا التجا کرتے ہیں اپنے فوت شدہ بھائی، اپنے باپ، اپنے عزیز کے لیے، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اے اللہ اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے۔ ہم زندہ ہیں تو تب بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، ہم مر جائیں تو پھر تب بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ ہم کسی بھی حالت میں اللہ کی رحمت سے مستغنی نہیں ہو سکتے، اور یہ بات ذہن میں رکھے، اللہ کی رحمت وہ سب سے زیادہ وسعت والی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بھی پرواہ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، لیکن وہ کمال رحمت والا ہے۔ دیکھیں، جسے کسی کی پرواہ نہ ہو، وہ کہتا ہے مجھے کیا ہوتا رہے، لیکن اس کی رحمت ہے کہ ہم اس کی زمین پہ جی رہے ہیں، باوجود بے شمار خطاؤں کے، بے شمار سرکشیوں اور بغاوتوں کے، پھر بھی وہ ہمیں زندہ رہنے کا حق دے رہا ہے۔ اسی طرح سورۃ الانعام، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، کہہ دے تیرے رب کی رحمت سب سے وسعت والی ہے، اس کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ارشاد فرمانے لگے کہ یہ بات مجھے میرے رب نے بتائی ہے، کیا؟ لما قضى اللہ الخلق، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا، کتب فی کتابہ، اللہ نے جو اپنی کتاب ہے اس کے اندر لکھا، فہو عندہ فوق العرش، اللہ کی کتاب وہ عرش پر ہے، وہ کیا لکھا؟ ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غضب پہ ہمیشہ غالب رہے گی۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھے، عمومی طور پہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں جی کیا اللہ اتنی خوفناک چیز ہے، ڈراتے رہتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈراتے، اپنے گناہوں سے ڈراتے ہیں۔ یہ گناہ ہمیں اللہ کے غضب کا مستحق نہ بنا دے، العیاذ باللہ۔ اللہ کی ذات سے نہیں، اللہ کے فیصلے سے ڈراتے ہیں، کیونکہ وہ مجرم اور محسن کے درمیان ایک جیسا فیصلہ نہیں کرتا۔ محسن کو اس کی احسان، اس کی نیکی کا اجر اچھا دیتا ہے، اور مجرم کو اس کے جرم کی سزا دیتا ہے، یہ ڈراتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کتنی محبتوں والا ہے، کتنی مہربانیوں والا ہے۔
ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر قیدی آئے، اس میں ایک خاتون کو دیکھا جو چاروں طرف بھاگ رہی تھی جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہے۔ نبی کریم نے اپنے ساتھی جو پاس تھے انہیں کہا اس عورت کو دیکھو، بھاگتی بھاگتی ایک جگہ اسے چھوٹا سا بچہ نظر آیا، اس نے فوراً اسے اٹھایا اور اپنی سینے کے ساتھ لگا کے اسے دودھ پلانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھیوں کیا دیکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، وہ ملا تو اسے فوراً اپنے پکڑ کے اس نے اپنے سینے سے لگایا اور اسے دودھ پلانے لگی ہے کہ نہ معلوم بچہ بھوک سے کتنا بلک رہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا یہ ماں جو ہے اپنے بچے کو آگ میں ڈالے گی؟ کہا ممکن نہیں۔ کہا اللہ تمہارے حق میں اس سے زیادہ بھی مہربان ہے۔ لیکن انسان اپنی کرتوتوں کے سبب آگ میں جاتا ہے، اللہ اسے آگ میں نہیں پھینکنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب کر کے کیا کرو گے؟ لئن شکرتم، جس اللہ کی اتنی نعمتوں کو تم اویل کر رہے ہو اس کا شکر بھی تو ادا کرو نا۔ جب ہم ہر چیز لے لیں گے، آپ دیکھیں ہم کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی یونٹ میں کام کرتا ہے یا وہ کام کرواتا ہے، جو اس یونٹ کا مالک ہے وہ اگر اپنے ملازموں کو تنخواہ بھی پوری دیتا ہے، ان کا سارے خیالات بھی رکھتا ہے، لیکن وہ کام نہ کریں تو کیا وہ اسے پیار کرتا رہے گا؟ تو ہم اللہ کی زمین پہ رہتے ہیں، اس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں اور اس کی دی ہوئی عزت کو اویل کرتے ہیں۔ اس نے اچھے خاندانوں میں پیدا کیا، ہمیں بہترین رزق کے ذریعے عطا کیے، تو کیا اس کا شکر کا حق نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا للہ ارحم بعبادہ من حاذہ بوالدہا، اللہ اس ماں سے زیادہ اپنی مخلوق پہ رحم کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ الرحمت مئۃ جزء، اللہ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اس میں سے فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 99 رحمتیں اپنے پاس رکھی ہیں، وَأَنزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، اللہ نے صرف ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے جس کی وجہ سے ہر درندہ پرندہ چرندہ سانپ بچھو انسان اپنی اولاد پہ شفقت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اسی کی پرورش کرتا ہے۔ 99 رحمتیں ایک طرف، ایک رحمت کی وجہ سے ساری کائنات میں خامد بیوی کے ساتھ محبت کرتا ہے، ماں باپ اولاد کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ، یہ جتنی محبتیں لوگوں میں دیکھتے ہیں یہ اللہ کی اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ درندے کا کام پھاڑ کے کھانا ہے لیکن وہ اپنے بچے کو پیار کرتا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ یہ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کو بھی مخاطب کر کے کہتا ہے، سورۃ زمر ہے، اللہ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے پاک پیغمبر ان لوگوں کو فرما دیجئے یا عبادی، اے میرے بندو، اس میں تخصیص نہیں کی کہ کیسا بندہ ہو، جو اللہ کا بندہ ہے، یا عبادی، مجھے پتا ہے تم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے، اسرفوا علی انفسہم،
اپنی جان پہ کتنا بھی ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا کہ شاید اللہ پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، معافی مانگنے والے تم بنو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن معافی مانگے تو تب ہے نا جب ہم اپنے گناہ پہ مصر رہیں گے، اپنے گناہ پہ توبہ نہیں کریں گے تو پھر معافی نہیں ہے۔ جب گناہ کو چھوڑ کے شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے، دیکھیں ہم بھائی بھائی ناراض ہو جائیں نا، دوست دوست ناراض ہو جائیں نا کسی بات پہ تو جلدی سے مانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ اتنا مہربان ہے، اگر جا کے صرف ایک آنسو آنکھوں سے گرا دیں تو اللہ ساری خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن وہ ایک شرط لگاتا ہے کہ جس گناہ کی معافی کے لیے آئے ہو ولم یسروا، وہ دوبارہ نہیں کرنا۔ وہم یعلمون، وہ سب کچھ جانتا ہے تمہارے من کے اندر کیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنا من صاف کرنے کی توفیق دے دے۔ جب اپنا من صاف کر کے اس کی بارگاہ میں جائیں گے تو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کہتا ہے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اسی طرح کچھ لوگ دنیا کے حالات سے پریشان ہو کے اللہ سے نا امیدی کا اظہار کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قال ومن یقنط من رحمت ربی الا الضالون، جو اپنی رب کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے وہ گمراہ ہے۔ آپ دیکھیں سیدنا یوسف علیہ السلام، بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینکا، وہ چلے گئے، باپ روتے رہے، ساری زندگی گزر گئی، 30 سال گزر گئے، 30 سال کے بعد دوسرا بیٹا بھی یوسف علیہ السلام نے رکھ لیا۔ تو یہی کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا شکوہ اور میرا غم اللہ کے سامنے ہے، اور اللہ سے نا امید تو صرف کافر ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان کو، ایک ایماندار آدمی کو اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایسے شخص کے متعلق فرمایا جو سوسائیڈ، خودکشی کرنے کے لیے جاتا ہے، اپنی جان کو مارتا ہے، آخر کسی پریشانی پہ اپنے آپ کو قتل کرتا ہے نا، تو اللہ نے اس کو کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو مت مارو، تیرا رب بڑا رحیم ہے، وہ تیرے حالات کو بدل دے گا، نا امید مت ہو، اپنی جان کو قتل نہ کر، ان اللہ کان بکم رحیما، تیرا رب بڑا رحم کرنے والا ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی رحمت کے مستحق بننے کے لیے ہمیں ان اعمال کو کرنا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ اپنا رحمت کر دیتے ہیں۔ وہ اعمال کون سے ہیں؟ اس سے پہلے یہ بات سن لیں، اللہ کی رحمت کے 2 حصے ہیں، ایک ہے اللہ کی رحمت عام، اس میں وہ اپنے ماننے اور نہ ماننے والے کسی کو نہیں دیکھتا، وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، اللہ ہر کو رزق بھی دیتا ہے، اپنی زمین پہ رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی دیتا ہے، بلکہ اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ جو اس کا دشمن ہے اللہ زیادہ دے دیتا ہے اسے۔ جب مدینہ منورہ کے یہودی مال اور اولاد میں بہت زیادہ تھے نا، تو سورۃ طٰہٰ کے آخر میں اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔
اے میرے نبی، ان دنیا کے مال و دولت کے گرویدہ لوگوں کو دیکھ کے ایک نظر بھی ان کی طرف نہ کرنا. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا، میں نے تو تھوڑا سا توشہ انہیں دیا ہوا ہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، یہ بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہیں. وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرًا وَأَبْقَىٰ، جو تیرے رب نے تمہارے لیے رزق تیار کیا ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. یہ اللہ کی رحمت عام ہے. ہم کہتے ہیں نا جی فلاں بندہ بڑا ہی برا ہے، ایسا ہے، پھر اس کے بعد سب کچھ ہے، یہ کیوں؟ اگر اللہ ایسے کسی کو دیتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس پہ سخت ناراض ہے. فرعون اللہ کا محبوب نہیں تھا، قارون اللہ کا محبوب نہیں تھا، نمرود اللہ کے دشمنوں میں بہت بڑا دشمن تھا. اللہ نے دنیا کی بہت بڑی بادشاہتوں میں ایک بادشاہت دی تھی، فرعون کو بادشاہت دی تھی، حالانکہ وہ مسلمان اس وقت کے مسلمانوں کو قتل کرتا تھا. قارون کو جو خزانے دیے تھے دنیا میں کسی کو نہیں ایسے ملے، وہ کو اللہ کا محبوب نہیں تھا. اس کائنات میں سب سے پیارے اللہ کے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکینی میں زندگی بسر کی. کئی دن آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا. کیا یہ انڈرسٹوڈ نہیں ہے؟ یہ اللہ کی رحمت عام ہے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. اگر اللہ دنیا کے اندر وہ مسلم ہے، ایک کو مال و دولت سے نواز دیتا ہے، دوسرا غربت کی زندگی بسر کرتا ہے، دونوں ہی نیک ہیں، دونوں کے عمل اچھے ہیں اور وہ جنت کے مستحق بھی ہیں. اللہ اس غریب کو اس سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ اس نے دنیا میں غربت اور تکلیف کے اندر زندگی بسر کی تھی. اس لیے اللہ کے فیصلے اپنے ہیں، وہ جانتا ہے انہیں. دوسری ہے اللہ کی رحمت خاص، وہ صرف ان کو عطا کرتا ہے جن کے پاس وہ عمل ہوں گے. ان میں پہلی چیز تقوی. اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اپنی رحمت خاص اس کو دیتا ہوں جس کے دل میں تقوی ہوگا. اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کے کئی معنی ہیں. ایک معنی ہے بچ جانا، کس سے؟ حرام چیزوں سے، ہر بری بات سے بچ جانا، اس کا نام تقوی ہے. تقوی یہ ہے، اسے پرہیزگاری بھی کہتے ہیں، کہ انسان اپنی ظاہری زندگی کی طرح انفرادی زندگی میں بھی صاف ستھرا رہے. اس کا نام تقوی ہے. ظاہراً تو میں آپ کی حیا کرتے ہوئے اپنی وزاداری قائم رکھنے کے لیے کہوں گا یہ نہیں کرنا چاہیے، لوگ کیا کہیں گے. تقوی کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں اللہ کی ذات کے علاوہ. اس وقت کیا کرتا ہوں، اس وقت میرا کردار کیا ہے. اگر میرا اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی کا میچ کرتا ہے تو یہ تقوی ہے، اگر ایسا نہیں تو تقوی کی نعمت میرے پاس نہیں ہے. اور تقوی حاصل کس سے ہوتا ہے؟ جب انسان مسلسل نماز پڑھتا ہے تو تقوی کی نعمت اسے مل جاتی ہے. روزہ رکھتا ہے تو تقوی کی نعمت اسے مل جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایماندارو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلے لوگوں پہ تھے. روزے کیوں فرض کیے؟ تاکہ تمہیں تقوی مل جائے.
اور یہ تقوی وہ نعمت ہے جس کے لیے رسول اللہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ مجھے تقوی کی نعمت عطا فرما دے۔ یہ کون دعا مانگتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ اپنے لیے تقوی کی نعمت مانگنے کے لیے اتنے حریص تھے، ہمیں کتنا ہونا چاہیے؟ حقیقتاً رسول اللہ کی ہر زبان مطہرہ سے نکلنے والی بات اس میں میرے اور آپ کے لیے نصیحت ہے، میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ آپ نے یہ مجھے اور آپ کو سکھائی ہے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے اللہ میں تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں، تو مجھے عطا کر دے۔ وزکھا انت خیر من زکاہا، تو مجھے پاک کر دے، تجھ سے بہتر پاک کرنے والا کوئی نہیں۔ انت ولیہا ومولاہا، اے اللہ میرا دوست بھی تو ہے، میرا آقا بھی تو ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے ہمیں قرآن کریم میں بھی فرمایا، آج بحیثیت مسلمان ہمیں لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ چور اسی کے گھر میں آتا ہے جس کے گھر میں مال ہو، اور شیطان اس کے گھر میں آتا ہے جس کے پاس ایمان ہو۔ وہ کافر کے گھر نہیں جاتا، وہ تو پہلے ہی اس کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہا وہ ڈکیت جس کا نام ابلیس شیطان ہے کسی وقت بھی تمہیں بہکا سکتا ہے، بھٹکا سکتا ہے، اس لیے اپنے رب سے دعا مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے میرے رب میرے دل کو ٹیڑھا نہ کر دینا، بعد اذ ہدیتنا، ہدایت عطا کرنے کے بعد۔ یہ جو ہم رسول اللہ کی کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آپ کے امتی ہونے کا دم بھرتے ہیں، یہ ہدایت ہے۔ اللہ کو واحد مانتے ہیں، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، قرآن کو کتاب حق مانتے ہیں، یہ ہدایت ہے، اس پہ نہ بھٹکا دے۔ کتنے لوگ ہیں بد نصیب جو مسلمانوں کی اولاد ہیں، نام بھی مسلمانوں جیسے رکھے ہیں، قرآن کے احکامات پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ بھٹکنا ہے۔ کتنے ہی بد نصیب ہیں جو کہتے ہیں قرآن کی مان لو، رسول اللہ کی بات کو چھوڑ دو، حدیث نہیں مانو، یہ وہ بد نصیب ہے جو بھٹک چکا ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں جو قرآن کی آیات کا غلط ترجمہ کر کے لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، یہ بہکے ہوئے ہیں۔ کتنے بدبخت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتان لگا کے آپ پہ جھوٹ باندھ کے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، یہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور کتنے ہی لوگ ان کے جھوٹ کے پیچھے لگ کے اصل ٹریک سے بہک جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے آپ کی ذات مطہرہ پر، ہماری زندگی کا کون سا معاملہ ہے جہاں آپ نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو؟ آپ نے فرمایا جب ذہنی طور پہ کنفیوز ہو جاؤ نا، یہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، میں کس کی بات مانوں؟ اس وقت اللہ سے دعا کرنا، کیا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا ولا نلتبس علینا۔ اے اللہ مجھے حق اس طرح دکھا دے، مجھے پتا چل جائے یہ سچ ہے، اے اللہ اس کی اتباع کی توفیق دینا۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا، اے اللہ غلط بات مجھے اس طرح دکھا دے، مجھے پتا چل جائے یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر اس سے بچنے کی توفیق دینا۔ وَلَا نَلْتَبِسُ عَلَيْنَا، اے اللہ حق اور باطل مجھ پہ خلط ملط نہ کر دینا، پتہ ہی نہ چلے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔
آج کتنے ہی پیارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں جو اس کنفیوژن کا شکار ہیں کہ کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ یہ بھی انسان کے بھٹکنے کا ایک راستہ ہے۔ اب ماشاءاللہ ہر آدمی کسی نہ کسی کاروبار کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر ہم گھر کا سودا لینے کے لیے کئی دکانوں کو چھان پھٹک کر کے پھر لیتے ہیں کہ کوئی غلط سودا نہ گھر لے آئیں، تو کیا دین ہی ایسی چیز ہے جو ہم نے چھوڑ دیا کہ جس نے جو بتایا وہ مان لیا؟ میں جو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھئے، اور آپ اپنے گھر میں قرآن کھولیے کہ جو میں نے عرض کیا ہے واقعتاً اللہ یہ کہہ رہے ہیں تو وہ میری بات نہیں ہے۔ میں صرف آپ کی طرف اللہ کا پیغام بھیج رہا ہوں۔ اگر میں جھوٹ بولوں تو آپ کا حق ہے میرے گریبان کو پکڑیں کہ یہ اللہ کے رسول کا منبر ہے، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے جھوٹ بولو؟ تو میرے بھائیوں، جو تو بھٹک جاتا ہے بندہ، اس وقت اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا اللہ نے خود، ربنا، کہو اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھے صحیح رستے پہ رکھ۔ اللہ کی رحمت ہو تو ہم مس گائیڈ نہیں ہوں گے۔ اگر اللہ اپنی رحمت کا سایہ اٹھا لے تو ہمیں کوئی سیدھے رستے پہ نہیں رکھ سکتا، پھر ہم ساری زندگی بھٹکتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت، یہ سورت آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 8 ہے، جس میں اللہ یہ حکم دے رہے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آپ دیکھیں اللہ کی رحمت اتنی بڑی نعمت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ نے اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہا وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تو مجھے اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ تجھ سے زیادہ رحم کرنے والی کوئی ذات نہیں ہے۔ اور اللہ کی رحمتیں اتنی وسعت والی ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، دعا مانگنے لگا، کہنے لگا اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پہ اور نبی مکرم کا نام لے کے کہنے لگا مجھ پہ اور رسول اللہ پہ رحمت فرما اور ہمارے علاوہ کس پہ رحمت نہ کرنا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ارشاد فرمانے لگے لقد تحجرت واسعا، تو اللہ کی وسعت کو تنگ کر رہا ہے کہ مجھ پہ اور تجھ پہ رحمت ہو، باقی کسی پہ نہ ہو۔ کس نے حق دیا ہے تمہیں؟ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہم بعض اوقات، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بعض اوقات بہت بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، لیکن کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ ہو، ہمیں یہ حق نہیں ہے ہم کسی کو کہیں اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ ممکن ہے ہماری اس بد زبانی کی وجہ سے ہم کسی کو یہ کہیں کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ ہم پہ ناراض ہو جائے۔ معاف کرنا یا نہ کرنا، اللہ اپنی رحمت کی لپیٹ میں لینا یا نہ لینا، یہ اس کے اختیار میں ہے، ہمارے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی نے ہمیں کیا سبق دیا۔ جس وحشی نے رسول اللہ کے چچا کو قتل کیا، اس نے بھی آ کے معافی مانگی تھی تو رسول اللہ نے معاف کر دیا تھا۔
اور کتنے ہی ایسے جرائم ہیں جن کی وجہ سے رسول اللہ نے بعض کے متعلق کہا اگر کعبے کے غلاف کے نیچے بھی چلے جائیں تو انہیں نہیں چھوڑنا، قتل کر دینا ہے۔ لیکن جب آ کے معافی مانگی تو اللہ رب العزت کا حکم سامنے تھا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے میرے پاک پیغمبر خذ العفو، معافی کو اختیار کیجئے، اچھی بات کیجئے، جاہلوں سے اعراض کیجئے، کوئی بات نہیں، معاف کرنے میں ہی بڑی ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ نے اپنی اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کی عزت میں کمی نہیں کرتا۔ میرے عزیز بھائیو، اگر ہم اچھائی کے رستے پہ چل جائیں گے نا تو پھر فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ اللہ رب العزت سورۃ غافر اس کی آیت نمبر 8 اور 9 اس میں فرماتے ہیں کہ میرے عرش کے ارد گرد فرشتے جو ہیں ہر وقت اہل ایمان کے لیے، اہل احسان کے لیے مجھ سے کیا دعا مانگتے ہیں۔ فرشتے اہل ایمان کے لیے، اللہ ہمیں بھی مومن بنا دے، اللہ ہمیں سچا مسلمان بنائے۔ فرشتے کیا مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ کہتے ہیں ربنا، فرشتے ہمارے لیے جو دعا کرتے ہیں وہ یہ ہے، اللہ اس دعا کا ہمیں مستحق بنا دے۔ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، اے اللہ تیری رحمت بھی اور تیرا علم بھی ہر چیز پہ وسیع ہے، اس لیے ہماری اے اللہ ہم تیرے قرب والے فرشتے ہیں۔ فاغفر للذین، ان لوگوں کو معاف کر دینا، کن لوگوں کو؟ تابو، اے اللہ جو اپنی خطاؤں پہ نادم ہو کے تجھ سے توبہ کریں گے۔ فرشتے سفارش کر رہے ہیں اللہ کے عرش کے ارد گرد ایسے شخص کے لیے، فاغفر للذین تابو، جو اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ دوسرا واتبعوا سبیلک، جو رسول اللہ کے رستے پہ چلتا ہے، مولوی پیروں اماموں کے پیچھے نہیں، رسول اللہ کے رستے پہ چلتا ہے۔ واتبعوا سبیلک، کہتے ہیں وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ اس نے توبہ بھی کی ہے، تیرے رسول کے پیچھے بھی چلا ہے، اسے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ پھر صرف اس کے لیے نہیں، اس کے والدین، اس کی بیوی، اس کے اولاد کے لیے بھی کہتے ہیں ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، اے اللہ ان کو جنت میں داخل کر، جنت عدن میں جس کا وعدہ کیا ہے، ومن صلح من آبائهم، ان نیک لوگوں کے نیک ماں باپ کو بھی کرنا، وازواجهم، ان کی بیویوں کو بھی جنت میں داخل کرنا، وذریاتهم، ان کی اولادوں کو بھی، انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو غالب حکمت والا ہے، وقیہم السیئات، اے اللہ انہیں گناہوں سے بچا لے، ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، اے اللہ جس کو تو نے گناہ سے بچا لیا وہ تیری رحمت میں آ گیا۔ اگر ہم کوشش کے باوجود گناہ نہیں کر سکتے تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کی رحمت کے اندر ہیں۔ اگر ہم گناہ کے لیے نکلتے ہیں تو کوئی رستے میں رکاوٹ نہیں آتی تو سمجھ لیجئے ہمارا رب ہم پہ ناراض ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، سب سے بڑی کامیابی کسی انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جائے۔
اور یہ بات آخری یاد رکھیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، جس شخص پہ، جس خاندان پہ، جس قوم پہ اللہ اپنی رحمت نازل کرنا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے اللہ اپنی رحمت روک لے اسے کوئی رحمت دے نہیں سکتا۔ آج دنیا میں بہت عظیم مثال آپ کے سامنے ہے، دنیا کا سب سے طاقتور ملک، دنیا کے ٹیکنالوجی میں امام ملک، وہ ایک انتہائی گنونی مصیبت اور عذاب میں مبتلا ہیں، ساری ٹیکنالوجی بروئے کار لا کے بھی اللہ کے غضب سے نہیں بچ رہے ہیں۔ اور آج ان ملحد اور کافروں کی زبان پہ ایک دن پہلے اسی کیلیفورنیا کے اندر ایک عورت جو ان کی ایک بہت بڑی ایکٹر تھی، اس نے کہا تھا ہمارے پاس مال بھی ہے، ہمارے پاس والدین بھی ہے، آسائش کی ہر چیز ہے، یہاں ہمیں کسی گاڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے تو گاڈ نے اپنا آپ دکھا دیا کہ میں ہیں یا نہیں۔ اور آج وہ لوگ جو کہتے تھے ہم مذہب کو فالو نہیں کرتے، اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے، آج وہ کہتے ہیں اگر اس مصیبت سے بچنا ہے تو قدرت کے سامنے جھک جاؤ۔ اگر کافر کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو امت محمد الرسول اللہ، مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ کیوں نہیں آئی؟ ہم کیوں نہیں اللہ کے سامنے جھک کے اس کی رحمت کا تقاضا کرتے ہیں؟ اور یہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ میں نے آغاز میں پڑھی، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا۔ ارجو کہیں گے تو یہ اکیلے کے لیے، نرجو کہیں گے تو سب کے لیے۔ اللہم رحمتک نرجو، اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب پہ لوٹنا۔ فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی ہمیں ہمارے حال پہ نہ چھوڑنا۔ وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ تیری ذات کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں، اس لیے تو ہمارے سارے معاملات کی اصلاح فرما دے۔ اللہ تو یہ دعا ہم سب تیرے مسکین بندے یہاں بیٹھے ہیں یا جتنے بھی مسلمان کلمہ گو ہیں، اے اللہ سب کے حق میں قبول فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔